أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير خيركم من تعلم القرآن وعلمه سلام قول من رب الرحیم ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دی کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ سبق 29۔ عربی گرامر میں بامعنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں۔ اس کی 3 قسمیں اسم، فعل اور حرف۔ اسم کی جب تک یہ 4 چیزیں ہمیں معلوم نہ ہوں کہ وہ کس حالت میں ہے، آیا پیش زبر زیر کیا ہے اس پہ، جنس کے حساب سے آیا مذکر ہے یا مؤنث، عدد کے حساب سے واحد مثنیٰ یا جمع میں سے کیا ہے، وسعت کے حساب سے نکرہ یا معرفہ کیا ہے، نہ تو اس اسم کو ہم صحیح سمجھ سکتے ہیں، نہ صحیح ترجمہ کر سکتے ہیں، نہ صحیح استعمال کر سکتے ہیں۔ الفاظ جب آپس میں ملتے ہیں تو مرکبات بنتے ہیں۔ عربی میں مرکبات کی 2 قسمیں، تام جس سے پوری بات سمجھ میں آئے جسے جملہ کہتے ہیں، اس کی 2 بڑی قسمیں، جملہ اسمیہ جو اسم سے شروع ہو، جملہ فعلیہ جو فعل سے شروع ہو۔ دوسرے مرکبات ناقص جس سے پوری بات سمجھ نہ آئے، کچھ بات کا پتہ چلے، تو اس کی جو ہے 6 قسمیں ہے۔ مرکب عطفی جس میں 2 اسم یا 2 فعل یا 2 جملے جو ہے حرف عطف کے ذریعے جڑے ہوں۔ مرکب توصیفی جس میں ایک اسم دوسرے اس کی صفت بتائے۔ مرکب اضافی جس میں جو ہے ایک اسم کا کسی دوسرے اسم سے تعلق ہو۔ اور مرکب جاری جس میں حرف جارہ کے بعد کوئی اسم آئے۔ اور مرکب اشاری جس میں اس میں اشارہ کے بعد کوئی اسم آئے۔ مرکب عددی جس میں عدد کے بعد جو ہے معدود یعنی جس چیز کو گنا جائے وہ آئے۔ پھر فعل کے لحاظ سے ہم نے یہ دیکھا تھا، ایک قسم ہوتی ہے صحیح افعال جس میں کمزور حرف نہیں ہوتے، مثلا جیسے داخلہ، یہ کیا سالم ہے، اس میں تینوں حرف ایک سے ہیں۔ اور اگر ان میں کوئی غیر سالم وہ ہوگا جس میں کوئی حمزہ آ جائے، اور یا جو ہے اس میں کوئی 2 یکساں حروف آ جائیں۔ جب حمزہ آئے تو اسے کہتے ہیں محض، محفوظ، اور جو ہے 2 حرف آئیں تو اسے کہتے ہیں مضاف، محموز اور مضاف۔ اور غیر صحیح کیا ہوتے ہیں، ان کو کہتے ہیں معطل۔ معطل میں پھر اگر کمزور حرف شروع میں آئے تو اسے کہتے ہیں مثال، اگر درمیان میں آئے کمزور حرف تو اجوف، آخر میں آئے تو اسے کہتے ہیں ناقص، اگر 2 جو ہے کمزور حرف آ جائیں تو اسے کہتے ہیں لفیف۔ اس کو سادہ الفاظ میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں، ایسے افعال جو صحیح ہوں جن میں کوئی کمزور فعل نہ ہو جیسے داخلہ، محموز وہ جن میں حمزہ آئے جیسے شروع میں آئے تو اکلا، درمیان میں آئے سالک، آخر میں آئے کرا۔ اور مضاف وہ ہوتا ہے جس میں 2 حرف یکساں آ جائیں۔ اور مثال کیا ہوتی ہے، جس میں کمزور حرف شروع میں آئے۔ اجوف کیا ہوتا ہے، جس کا کمزور حرف درمیان میں ہو۔ ناقص ہوتا ہے جس کا کمزور حرف آخر میں ہو۔ اور لفیف وہ ہوتا ہے جس میں 2 کمزور آئے۔ ان کو کہتے ہیں ہفتے اقسام، افعال ہفتے اقسام، یعنی 7 قسم کے جو ہے افعال۔ ہم نے پچھلے سبق میں جو ہے وہ اجوف کے قواعد اور اجوف کی مثالیں دیکھی تھیں، اس کا اعادہ کر لیتے ہیں۔ مثلا ہم نے دیکھا تھا کاف واو لام، یہ اصل فعل کے حرف ہیں، اس سے بنتا ہے کاوالا۔ اور جب یہ تبدیل ہوتا ہے، واو جو ہے وہ اس سے پہلے حرکت ہے اور زبر ہے تو واو کو الف میں بدلتے ہیں تو یہ بنتا ہے کالا۔ اسی طرح 2 کے لیے ہوتا ہے کاوالا، ایک الف کا اضافہ ہو گیا، لیکن جب یہ تبدیل ہوگا واو الف سے تو یہ ہوگا کالا۔ اسی طرح جمع کے لیے کیا ہو جائے گا، کوالو، کوالو کا واو جو ہے الف سے بدلے گا تو کیا ہو جائے گا کالو۔ استعمال یہ ہوتا ہے کالا کالا کالا۔ مؤنث کے لیے ہوتا ہے کولتا، کولتا، واو جو ہے جب الف میں بدلے گا یہ بن جائے گا کالت۔ 2 کے لیے کولتا سے کیا ہوگا، کولتا، الف کا اضافہ کیا۔
لیکن واو جو ہے گرامر میں بدلے گی ایک الف سے تو یہ ہو جائے گا کالتا. اور جمع کے لیے ہوتا ہے کولنا، لیکن واو جو ہے وہ کمزور حرف ہے تو یہ گر جاتا ہے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ کلنا ہو جائے گا. اب یہ جو کلنا ہے پیش سے شروع ہے، اب آگے سارے صیغوں میں پیش آئے گا. اب دیکھیں یہاں پہ تھا کولتا، اصل لفظ یہ ہے، لیکن واو جب الف سے بدلتا ہے تو یہ بن جاتا ہے التا. اب یہ سارے پیش کے ساتھ آئیں گے. کلنا کے بعد پانچویں صیغے سے جو ہے یہ پیش شروع ہو جاتا ہے. اسی طرح اصل تھا کولتما، واو جو ہے الف سے بدلے گا تو کیا ہو جائے گا؟ کلتما. اور جمع کے لیے کولتم سے کیا ہو جائے گا؟ کلتم. مؤنث کیا ہے؟ کولتی، واو جو ہے الف کی ساؤنڈ سے بدلنا تھا اور وہ کمزور حرف ہے گر جاتا ہے تو یہ ہوتا ہے کلتی تبدیلیوں کے ساتھ. کولتما سے کیا ہو جائے گا؟ کلتما. اسی طرح کولتما تمن، کولتمنا سے کیا ہو جائے گا؟ کلتنا. اور کولتو سے کیا ہو جائے گا؟ کلتو. اور کولنا سے کیا ہو جائے گا؟ کلنا. اور کولنا سے کلنا. تو جو استعمال ہوتا ہے ہم یہ ٹیبل پڑھاتے ہیں اور یہی پڑھتے ہیں، وہ کیا ہوتا ہے؟ کالا، کالا، کالو، کالت، کالتا، کلنا، کلتو، کلتما، کلتم، کلتی، کلتما، کلتنا، کلتو، کلنا، کلنا. اسی طرح مدارے کا دیکھیں، یا ولو، یک ولو جو ہے یہ جو ہے کیا ہے؟ اپنی حرکت پیچھے پیش کو دے، کاف، کاف کو دے دے گا پیش تو یہ کیا ہو جائے گا؟ یقولو. دو کے لیے ہوتا ہے یک ولانے، تو یہ واو جو ہے وہ اجوف کے دوسرے قانون کے مطابق اپنی حرکت پیچھے دے گا، یہ بن جائے گا یقولانے. یقولون اصل ہے، لیکن جب یہ اجوف کا قاعدہ لگے گا تو پیش پیچھے چلا جائے گا، یہ بن جائے گا یقولون. اسی طرح تکولا، تکولا سے جو ہے یہ کیا ہے؟ ہم کیا کریں گے؟ واو کو ساکن کر دیں گے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ تقول. اور واو کی مناسبت سے کیا ہے؟ پیش آ جائے گا. اسی طرح تقولانے، پیش پیچھے دیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ تقولانے. یقولنا، اجوف کا دوسرا قاعدہ آئے گا، اس کے مطابق اس کا واو کا پیش پیچھے دیں گے، کیا بنے گا؟ یقلنا. واو کمزور حرف ہے یہ گر جائے گا تو یہ کیا ہو جائے گا؟ یقلنا. اب یہ یقلنا کے بعد دیکھیں آگے ہمارے پاس اس طرح تکولا، تکولا سے کیا ہوگا؟ اس کا واو جو ہے ساکن کریں گے تو یہ بنے گا، اور پیش واو کے مطابق پیچھے پیش آئے گا تقول، تقولانے، یہ تقولانے ہو جائے گا. اسی طرح تقولون تھا، پیش پیچھے دیں گے کیا ہو جائے گا؟ تقولون. اسی طرح تقولینا تھا تو کیا ہوگا؟ پیش پیچھے دیں گے تقولینا، کیونکہ واو کے لیے جو ہے مناسبت کیا ہے؟ پیش کی ہے، تو اس لیے جو ہے کاف پہ پیش آ جائے گا. اسی طرح تقولانے تھا، کیا ہوگا؟ تقولانے ہو گیا. تقولنا تھا، اجوف کے دوسرے قانون کے تحت پیش پیچھے دیا تو یہ بن جائے گا لا تکلنا، کیونکہ واو ساکن ہو گیا. اب یہاں پہ اجتماعی ساکنین ہے، دیکھیں واو بھی ساکن ہے، آگے لام بھی ساکن ہے، تو جو جب دو ساکن آ جائیں تو اجتماع کرتے ہوئے جو ہے ایک ساکن کو گرا دیتے، تو کمزور حرف گرے گا، واو گرا تو یہ کیا بن گیا؟ تقلنا. اقولو، پیچھے پیش دیں گے کیا ہو جائے گا؟ اقول. نت ولو، پیچھے پیش دیں گے کیا ہوگا؟ نقول. تو یہ جو ہے ہمارا استعمالی ٹیبل آ گیا جو ہم پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں. یقولو، یقولان، یقولون، تقولو، تقولان، یقلنا، تقول، تقولان، تقولون، تقولینا، تقولان، تقلنا، اقولو، نقولو، نقول. تو اجوف کیا ہوتا ہے؟ ایسا فعل جس کے عین کلمہ پر حرف علت موجود ہو اجوف کہلاتا ہے.
فعل اجوف کا حرف علت اپنی بیماری کی وجہ سے حرکت کرنے کے قابل نہیں ہوتا، لہذا اس کا علاج کرنے کے لیے اس کی حرکت کو ختم کرنا ضروری ہوتا ہے، جس کا طریقہ یہ ہے، اگر حرف علت سے پہلے ما قبل جو ہے ساکن ہو تو حرف علت کی حرکت اسے منتقل کر دیتے، اور اگر حرف علت سے پہلے حرف متحرک ہے تو پھر حرف علت کی حرکت کو ختم کر دیں۔ دوسرا یہ ہے، حرف علت کی حرکت کا فیصلہ کرنے کے بعد ما قبل کی حرکت کے مطابق حرف علت لائیں گے۔ اس کا طریقہ یہ ہے، اگر ما قبل پہلے والے پہ حرکت جو ہے فتح ہے تو حروف علت کو الف سے بدل دیں گے، اور اگر جو ہے ما قبل پہ کسرہ ہے تو حروف علت کو یا سے بدل دیں گے۔ اگر ما قبل پہ حرکت دمہ ہے یعنی پیش ہے تو اس حروف علت کو کیا ہے، پیش سے بدل دیں گے۔ مثلا یہ دیکھیں، ہمارے پاس ہے ناصرہ، اس کے پیٹرن پہ قوالا ہے۔ اب قوالا میں جو یہ پہلا قانون لگائیں گے، واو جو ہے وہ ساکن کر دیں گے، یہ بن جائے گا قولا۔ اب قولا میں جو ہے دیکھیں پیچھے جو ہے کاف پہ زبر آ رہا ہے تو واو کس میں بدلے گا، الف میں، تو یہ بن جائے گا قولا، یعنی قوالا سے کالا بنا۔ اسی طرح اس کا مضارع دیکھیں، ینصرو کے وزن پہ یقولو، قاعدے کے مطابق پیش واو جو ہے پیچھے چلا جائے گا، یہ بن جائے گا یقولو، اور تو واو جو ہے ساکن ہو گیا، یقولو بن گیا، قالا یقولو۔ اسی طرح مادہ کاف واو لام کا جو ہے ہم نے دیکھا باب نصرہ پہ جو ہے وہ کیا ہے، قالا یقولو بنا۔ تو اب یاد رکھیے کہ ما قبل جائے کاف کی حرکت پہ اگر زبر ہو تو الف لاتے ہیں، پیش ہو تو واو لاتے ہیں، زیر ہو تو یا لاتے ہیں۔ اب ایک اور لفظ دیکھیں، اسی جو ہے باب نصرہ سے کاف واو نون کا فعل لیتے ہیں، کاف واو نون سے ہوتا ہے کاوانا، تو قاعدے کے مطابق واو کو ساکن کر دیں گے تو کیا بنے گا، کاؤنا۔ اب کاف کے اوپر ہے زبر تو واو کو کس سے بدلیں گے، الف سے، کیا ہو جائے گا، کانا۔ مضارع دیکھیں، یکونو، کونا سے کیا ہوگا، یکونو، علامت مضارع یا لگائیں گے، آخر میں پیش کر دیں گے، یہ ہو جائے گا یکونو۔ اب یکونو کا واو کا پیش پیچھے دیا تو یہ بن گیا یکونو۔ اب یہ جو ہے واو ساکن ہو گیا ہے تو یہی استعمالی ہے یکون، کانا یکونو، اصل میں کہتا کاوانا یکونو۔ اسی طرح دیکھیں کاف واو میم مادہ سے باب نصرہ پہ جو ہے ماضی بنے گا کاواما، قاعدے کے مطابق ہم کیا کریں گے، واو کو ساکن کر دیں گے، یہ ہو جائے گا کاما۔ اب واو کو جو ہے ہم کیا ہے پیچھے حرکت کے مطابق بدلیں گے، پیچھے حرکت کیا، کاف پہ زبر، تو واو کس میں بدلے گا، الف میں، تو یہ کیا ہو جائے گا، کان۔ قواما سے اس کا مضارع بنائے، علامت مضارع یا لگائی، پیش کیا آخری حرف کو، یہ بن گیا یقومو۔ قاعدے کے مطابق اس کا واو کا پیش پیچھے دیں گے تو یہ کیا ہو جائے گا، یقومو۔ اب چونکہ واو اور پیش دونوں آپس میں مطابقت رکھتے ہیں لہذا کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، یہ کیا ہو جائے گا، یقومو، کاما یقومو، باب نصرہ سے آتا۔ اسی طرح دیکھیں این واو زا، این واو زا سے جو ہے باب نصرہ پہ آتا ہے، ماضی آئے گا نصرہ کے وزن پہ آوازا، قاعدے کے مطابق ہم واو کو ساکن کریں گے، کیا ہوگا، آوزا، اور اب واو کو ہم دیکھیں گے پیچھے حرکت کیا ہے، زبر، تو واو الف میں بدل دے گا، کیا ہو جائے گا، کازا۔ اوزا سے مضارع بنائیں، علامت مضارع یا لگائیں، آخر والے حرف کو پیش دیں، یہ بنے گا یا وضو۔ یا وضو میں واو جو ہے یہ اس کو پیچھے شفٹ کریں گے تو یہ کیا ہوگا، یا وضو، واو جو ہے ساکن، واو چونکہ پیش سے مطابقت رکھتا ہے اس لیے کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، یہ بن جائے گا آزا یا وضو۔ اسی طرح جو ہے زا واو را سے جو ہے نصرہ کے وزن پہ ماضی بنے گا زاوارا، زاوارا جو ہے اس کا واو کو ساکن کریں، کیا ہوگا، زا واو را۔ اب واو سے پہلے زا پہ زبر ہے تو واو الف سے بن لے گا، کیا ہوگا، زارا۔ زوارا جو ماضی ہے اس کا مجہول بنائیں، یا لگائیں، آخری حرف پہ پیش کیا ہوگا، یزوو، یزورو۔
یزورو میں جو واو ہے اس کا پیش پیچھے شفٹ کر دیں کیونکہ وہ ساکن ہے، تو کیا ہوگا یزورو۔ اب واو چونکہ پیش سے مطابقت رکھتا ہے، کوئی تبدیلی نہیں کریں گے، یہ ہوگا یزورو، زارا یزورو۔ اسی طرح میم واو تا مادہ بعد نصرہ سے لائیں تو کیا ہوگا ماضی مواتا، واو کو ساکن کر دیں ماؤ تا۔ اب دیکھیں واو کے پیچھے ہے زبر، واو کو الف میں بدلنا پڑے گا، کیا ہو جائے گا ماتا۔ اب پیچھے واپس آئے مواتا، یہ ماضی ہے، اس سے مدارے بنائیں، علامت مدارے لگائیں، آخری حرف کو پیش دیں، کیا ہوگا یموتو۔ اب یہ واو کا پیش جب پیچھے شفٹ کریں قاعدے کے مطابق تو یہ کیا ہوگا یموتو۔ اب واو اور پیش مطابقت رکھتے ہیں، تبدیلی کی ضرورت نہیں، لہٰذا کیا ہوگا یموتو، ماتا یموتو۔ اسی طرح تا وا فا، 3 حرف سے جو ہے باپ کروما پہ لاتے ہیں وزن، تو کیا بنے گا تاووفا۔ کروما کے کیا ہے پہلے حرف پہ پیش، دوسرے پہ سوری پہلے پہ زبر، دوسرے پیش، تیسرے پہ زبر، تو تاوافا پہ کیا ہوگا پہلے پہ زبر، دوسرے پہ پیش، تیسرے تاووفا۔ اب تووفا جو ہے اس کے واو کو ساکن کریں گے، کیا ہوگا توفا۔ اب آگے تا پہ ہے زبر، واو کو کس سے بدلیں گے الف سے، تو کیا ہو جائے گا تافا۔ اسی طرح اس کا مدارے بنائے تاوفا سے، یا علامت مدارے لگائی، آخری حرف فا پہ پیش کیا، یہ بن گیا یتوفو۔ قاعدے کے مطابق اس کا پیش پیچھے دیں گے تو کیا ہوگا یتوفو، تافا یتوفو۔ یہ اس کا ٹیبل ہم نے دیکھ لیا، کالا کالا، کالو کلتا کلتا، کلنا کلتا کلتما کلتم کلتی کلتما کلتنا کلتو کلنا۔ تو گردان کرتے ہوئے اگر 2 ساکن حرف اکٹھے ہو جائیں تو ان میں سے حروف علت کو حذف کر دیتے ہیں، پھر فا کلمہ کی حرکت کا فیصلہ کرتے ہیں۔ اگر فا کلمہ کی حرکت جو ہے وہ زبر ہو تو اسے الف سے بدل دیتے ہیں، پیش ہو تو واو سے بدل دیتے ہیں، یا وہ تو زیر ہو تو یا سے بدل دیتے ہیں۔ یہ اس کا مدارے کا ٹیبل بھی ہم نے دیکھ لیا تھا۔ یہ مدارے کی جو ہے مثالیں ہیں، ان کو آپ دیکھیے، جو جن کے ہاں نماز کا ٹائم ہو گیا وہ نماز پڑھیں، اور جو باقی ہیں وہ اس کو دیکھ لیں۔ اتنی دیر میں نماز کے وقفے کے بعد ہم آگے جاری رکھیں گے، تو ان پہ غور کیجئے کہ یہ خا وا فا جو ہے باب سامیہ سے کیسے آ رہا ہے، اسی طرح سین واو کاف جو ہے باب نصرہ سے کیسے آ رہا ہے، اور ان میں کیا تبدیلی ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ نوٹ کر لیں، فعل اجوف میں ماضی مجہول فیلا کے وزن پہ آتا ہے۔ جیسے مثلا دیکھیں قوالا، جب قوالا سے یہ واو کو ساکن کریں گے تو یہ بن جائے گا کیلا، قوالا سے کیلا۔ اور جا یا سے جی آ ہوتا ہے، اور جاؤ سے یومئذ جہنم، یہ دیکھیں جا آیا جی آ۔ تو یہ اس کا یاد رکھنا کہ کالا سے جو ہے وہ مجہول اس کا کیا ہوتا ہے ماضی میں کیلا۔ آج ہم نے ناقص پڑھنا تھا، تو آئیے دیکھتے ہیں، جس فعل یا اسم کے لام کلمہ کی جگہ حرف علت یعنی واو یا آ جائے اسے ناقص کہتے ہیں۔ اگر واو آئے تو اسے ناقص واوی، اگر یا آئے تو ناقص یا ہی کہتے ہیں۔ ناقص افعال اور اسما میں اجوف کی نسبت زیادہ تبدیلیاں ہوتی ہیں۔ کچھ تبدیلیاں تو ناقص کے قواعد کے تحت ہوتی ہیں، اور گزشتہ اشباق میں پڑے ہوئے کچھ قواعد کا بھی اطلاق ہوتا ہے۔ اس لیے ناقص میں ہونے والی تبدیلیوں کو سمجھنے کے لیے زیادہ غور اور توجہ کی ضرورت ہوتی۔ اجوف کے پہلے قاعدے کا اطلاق کیا ہوتا ہے اسے دیکھ لیتے ہیں۔ اگر حروف علت متحرک ہو اور ما قبل فتح ہو تو کیا ہوتا ہے حروف علت الف میں تبدیل ہو جاتا ہے، یعنی واو یا جو ہے وہ الف میں بدل دیتے ہیں۔ جیسے کاوالا سے کالا، بایا سے با، تاولا سے تالا۔ یہ دیکھیں یہاں کولا میں واو پہ زبر تھا، جب ساکن کیا تو پیچھے الف ہونے کی وجہ سے
زبر ہونے کی وجہ سے واو الف میں بدل گیا۔ با یا میں دیکھیں، جب اس کو یا کو ساکن کریں گے، پیچھے حرف کیا ہے، اس پہ حرکت زبر، تو یا جو ہے الف میں بدل گیا۔ تاوولا میں دیکھیں، واو کو جب ساکن کریں گے، پیچھے حرف پہ حرکت کیا ہے زبر، تو یہ کیا ہوگا، تالا ہو جائے گا۔ ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ واو پہ زبر تھا، یا پہ زبر تھا، یا واو پہ پیش تھا۔ ہم یہ دیکھیں گے کمزور حرف ساکن ہونے کے بعد اپنے ما قبل حرکت کے مطابق تبدیل ہوگا۔ اسی طرح خاویفا، واو کو ساکن کریں گے، پیچھے حرکت کیا ہے زبر، تو یہ کیا ہو جائے گا، خافا۔ یہ اجوف کا پہلا قاعدہ تھا۔ ناقص میں جب اس قاعدے کا اطلاق کرتے ہیں تو تبدیل شدہ الف کو لکھنے کا طریقہ ناقص واوی اور ناقص یائی میں تھوڑا مختلف ہے۔ وہ کیا ہے، دیکھیے۔ اجوف کے پہلے قاعدے کا اطلاق ہے، ناقص واوی میں جب واو الف میں بدلتی ہے تو وہ بصورت الف ہی لکھی جیسی ہے، جیسے دا، وا سے دا، دیکھیں دا میں الف لکھا گیا۔ تلوا سے کیا ہو گیا، تلا، یعنی جب واو آتا ہے تو وہ تو الف میں بدلتا ہے۔ اسی طرح افوا سے کیا ہوگا، افا۔ خلاوا سے کیا ہوگا، خلا۔ غاشیوا سے کیا ہوگا، غشا۔ ان سب میں کیا آیا، واو آیا، تو واو جب آئے گا تو اسے تو الف سے بدل دیں گے۔ ناقص یائی میں جو ہے جب یا الف میں بدلتی ہے تو وہ بصورت الف مکسورہ، یعنی یا کے اوپر کھڑی زبر کی شکل میں آتی ہے۔ جیسے مشا یا سے مشا نہیں ہوا، یا الف میں نہیں ہوا، بلکہ اس کے اوپر شین کے اوپر کھڑی زبر آ گئی، مشا۔ یہ مشا میں کھڑی زبر بتا رہی ہے کہ یہاں پہ الف ہے، اور یا جو ہے یہ بتا رہی ہے کہ یہ اس یا کی جگہ آیا ہے۔ اسی طرح اسا، اسا یا سے کیا ہوگا، اسا، سواد پہ کھڑی زبر آ گئی۔ تو یہ جو ہے ایک ڈفرینس ہے، یعنی ناقص میں جو اس میں کمزور حرف آخر میں آتا ہے، اگر واو آیا ہے اور اس سے پہلے زبر ہے تب تو وہ الف میں بدل جائے گی واو، لیکن اگر یا آئی ہے تو یا نہیں بدلتی۔ یا کیا کرتی ہے، اس کی جگہ ایک علامت کھڑی زبر آ جاتی ہے اور یا ویسی رہتی ہے، جیسے یہ دیکھیں مشا، اسا۔ اب یہ یا جو ہے یہ اصل میں یہاں کھڑی ہے صرف علامت کے طور پہ، اصل لفظ یہ ہے اسا، عین، صاد اور الف، مشا، میم، شین اور الف۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں یہ کھڑی زبر الف جو ہے، یہ کھڑی زبر جو ہوتی ہے ایک الف کے برابر ہوتی ہے، یا الف کو ریپریزنٹ کرتی ہے عربی میں۔ تو یہ یا والے صیغوں میں ہوا ایک۔ اسی طرح راما، یا سے کیا ہو جائے گا، رما، یا کھڑی رہے گی، ہم یا کو نہ پڑھ رہے ہیں نہ کچھ ہے، علامتی طور پہ پڑھ کسے رہے ہیں، میم کے اوپر کھڑی زبر کو، رما۔ اسی طرح ہدا، یا سے کیا ہو جائے گا، ہدا۔ لکا، لاکی یا سے کیا ہو جائے گا، لکا۔ ایک تو یہ چینج آئی، یہ اب تک اجوف کے جو ہم نے پیچھے 3 قانون پڑھے تھے اس میں سیدھا سیدھا قانون ہوتا تھا، زبر ہے تو الف لگا دو، زیر ہے تو یا لگا دو، پیش ہے تو واو لگا دو، یا کمزور حرف ہے تو اسے گرا دو۔ یہاں پہ کیا ہے، یہاں پہ ایک نئی چیز آ گئی۔ پہلے قاعدہ واو کے ساتھ تو وہی ہے کہ زبر آ رہی ہے تو الف میں بدل دیں، زیر آ رہی ہے تو یا میں بدل دیں، پیش آ رہی ہے تو واو میں رہنے دیں۔ لیکن جب یا آتی ہے کمزور حرف، اس میں ناقص میں، ناقص کیا ہوتا ہے، جس کا آخری حرف حرف علت ہو، تو اس میں پھر جو ہے زبر جو ہے کس میں بدلے گی، کھڑی زبر میں بدل جائے گی، اور یا بھی لکھی رہے گی، اس پہ کوئی علامت نہیں آئے گی، یہ علامتی طور پہ کھڑی رہے گی۔ رما، ہدا، لکا، یہ اصل میں کیا تھا، رما یا سے رما بنا، ہدا یا سے ہدا بنا، لاکی یا سے لکا بنا۔ اجوف کے پہلے قاعدے کا اطلاق نوٹ ناقص کے فعل ماضی کے بعد اگر ضمیر مفعولی آ رہی ہو تو واو اور یا دونوں کے ساتھ الف لکھے جاتے ہیں۔ اب یہ ایک اہم بات ہے، پھر سے سنیے، ناقص کے فعل ماضی کے بعد اگر ضمیر جو ہے مفعولی آ رہی ہو، یعنی مفعول آ رہا ہو، تو پھر واو اور یا دونوں کے ساتھ الف لکھا جائے گا۔ مثلا جیسے دعاہم،
دا کے ساتھ ہم جو ہے ضمیر ایک جڑ کے آ رہی ہے. اب جو ہے کیا اسی طرح آسانی دیکھیں دا ہم آسانی داہم سے کیا ہوا داہم آسا یا سے کیا ہوا آسانی. یہ نون جو ہے یہ اضافی ہوتا ہے اسے کہتے ہیں نون وقایا. جب بھی یا متکلم کو کسی سے ملاتے ہیں تو فعل سے ملاتے ہیں تو اس کے درمیان میں ایک نون ڈال دیتے ہیں تو اسے کہتے ہیں نون وقایا بچاؤ کا نون. کیونکہ یا کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اس سے پہلے زیر آئے. اب جو اسا ہے اس کے نیچے زیر تو ہے نہیں. اس جھگڑے کو مٹانے کے لیے نون بیچ میں آ جاتا ہے. وہ کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے جی میرے نیچے زیر لگا دے. تو دیکھیں نون کے نیچے زیر لگا دیا. یا بھی خوش ہوگی کام بھی ہو گیا. تو یہ ہو گیا آسانی. اسی طرح سکا یا سکا سے ہم ملائیں گے تو یہ کیا ہوگا سکا ہم. یا اب غائب ہو جائے گی الف لکھا جائے گا. کیوں ضمیر آ گئی ہے. ہدا نا کیا ہوگا ہدانا الف آ جائے گا. تو یہ جو ہے ایک قاعدہ اب تک ہم نے نہیں پڑھا تھا کہ اگر ضمیر اسم کسی فعل کے ساتھ ماضی میں جڑ کے آ رہا ہو تو پھر اس میں ناقص کے واو اور یا کا فرق نہیں کیا جاتا. دونوں صورتوں میں الف لگتا ہے. دیکھیں دا اس میں تو پہلے سے الف لگا ہوا تھا لیکن آسا یا میں تو الف نہیں تھا اس میں تو کھڑی زبر تھی. تو لہٰذا یہاں پہ کیا دیکھیں اب وہ کھڑی زبر کی بجائے اور یا کی جگہ کیا ہے الف آ گیا. اسی طرح سکا یا میں جو ہے الف نہیں تھا اس میں کھڑی زبر تھی لیکن جب اس کے ساتھ ضمیر ہم جڑی تو یہ کیا ہوگا سکا ہم. یا جو ہے غائب اور کھڑی زبر جو ہے وہ الف میں واپس تبدیل ہو. ہدا میں جب نا کی ضمیر لگائے لازمی نہیں ہے کہ یہ نہ ہو ہم ہو یا ہو کوئی بھی ضمیر ہو. جب اسے کسی فعل سے جوڑیں گے ناقص فعل سے تو اس میں پھر یہ جو ہے آخری حرف علت جو ہے وہ اگر الف میں بدل ہے تو وہ الف میں ہی بدلے گا. پھر وہاں یہ نہیں دیکھیں گے کہ ناقص واوی ہے یا ناقص یائی ہے. اسی طرح اجوہ کے پہلے قاعدے سے ناقص کے مندرجہ ذیل مثنیٰ کے صیغے مستثنی ہے. یہ جو صیغے ہیں مستثنی کر دیے اس میں مثلا ماضی معروف میں مثنیٰ کا پہلا صیغہ فعال فعلا اس پہ اس قاعدے کا اطلاق نہیں ہوگا. اسی طرح دعوا سے جو ہے مثنیٰ کیا ہوگا دعوا. اسی طرح ماشاء سے جو ہے مثنیٰ کیا ہوگا ماشاء تبدیلی کے بغیر استعمال ہو. مضارع معروف میں مثنیٰ کے چاروں صیغے یا فعلان تفعلان 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 جو ہیں ان پہ بھی یہی ہوگا. مثلا یدعوانی تدعوانی یمشیان تمشیان بغیر تبدیلی کے استعمال. ان دو کو جو ہے مثنیٰ کے یہ دو صیغے معروف کا پہلا اور مضارع کے چاروں مثنیٰ کے صیغے جو ہیں وہ اس پہ یہ اطلاق اجوف کا نہیں لگتا. تو ناقص کیا ہوتا ہے حرف علت اگر لام کلمہ پہ آئے جیسے لام کلمہ پر واو ہو تو واو اسے کہیں گے ناقص واوی. مثال ہے دال این واو دیکھیں واو آخر میں آ رہا ہے تو یہ کیا واوی ہے. تا لام واو تلاو سے دیکھیں واو یہ آخر میں کمزور حرف واو آ رہا ہے. را دا واو سے دیکھیں ردو جس میں واو کمزور حرف ہے تو یہ کیا ہے ناقص ہے. اور زیادہ تر یہ باب نصرہ اور باب سمیہ سے آتے ہیں. دوسرا ہے لام کلمے پر یا ہے تو اسے کہتے ہیں ناقص یائی. جیسے ہا دال یا دیکھیں آخر میں یا آ رہا ہے لام کلمے کی جگہ تو لہذا کیا ہے یہ ناقص یائی. سین این یا سین این یا سے دیکھیں آخر میں یا آ رہا ہے تو یہ ناقص یائی ہوا. نون سین یا آخر میں یا آ رہا ہے تو یہ ناقص یائی ہوا. یہ زیادہ تر باب دربا فتح اور سمیہ سے آتے ہیں. یعنی ناقص واوی جو ہے باب نصرہ اور سمیہ سے آتا ہے زیادہ اور یائی جو ہے باب دربا فتح اور سمیہ سے آتا ہے. تو قاعدہ اس کا کیا ہے اگر ما قبل فتح ہے اور حرف علت متحرک ہے
تو حرف علت الف میں بدل جائے گا. جیسے دال اینڈ واو باب نصرہ میں کیا ہوگا؟ دعوا، اس کا ماضی ہے تو اس کا واو متحرک ہے، یہ الف میں بدلے گا تو کیا ہو جائے گا؟ ما قبل جو ہے وہ متحرک ہے، حروف علت جو ہے وہ کیا تبدیل ہوگا؟ الف میں دا. سین این یا باب فتح سے آتا ہے سا. سا میں دیکھیں یا متحرک ہے، حروف علت متحرک ہے تو یہ کیا ہے؟ الف میں بدلے گا، کیا ہو جائے گا؟ سا. لیکن اس کے لکھنے کا قاعدہ یہ ہے کہ ناقص یائی میں الف نہیں لکھا جاتا، کھڑی زبر کی شکل میں لکھا جاتا ہے. ناقص واوی کا الف الف میں بدل کر الف کھڑی الف کی طرح جو ہے لکھا جاتا ہے، اور ناقص یائی کا الف جو ہے وہ تبدیل ہو کر یا کے اوپر الف مقصورہ کی، اسے کہتے ہیں الف مقصورہ، چھوٹا مقصور، چھوٹا جو نیچے آئی ہوئی چیز کے اوپر کھڑا ہے. دوسرا قاعدہ یہ تھا اگر ما قبل پیش یا زیر ہو، دمہ یا کسرہ ہو، اور حروف علت مدموم ہو، یعنی وہ جو ہے اس پہ کیا ہے؟ دمہ پیش ہو، تو جو ہے حرف علت جو ہے ساکن ہو جائے گا. جیسے دال این واو سے دیکھیں باب نصرہ میں کیا بنے گا؟ ید وو. تو اب یہ کیا ہے؟ یہ واو جو ہے اس کو ساکن کر دیں گے، ساکن کریں گے تو کیا بن جائے گا؟ ما قبل دمہ ہے پیش، تو یہ حرف علت مدموم وہ بھی پیش ہے، تو یہ حرف علت جو ہے وہ ساکن ہو کے کیا بنے گا؟ ید. یہ دوسرا قاعدہ ہے کہ اگر حروف علت جو ہے وہ مدموم ہو، پیش والا ہو، اور اس سے پہلے جو ہے حرف جو ہے اس پہ پیش ہو، ما قبل دمہ ہو، تو حروف علت کا دمہ جو ہے وہ سکون میں بدل جائے گا، ید بن گیا. تیسرا قاعدہ اس کا یہ ہے اگر صیغے میں دو حروف علت آ جائیں تب کیا ہوگا؟ ناقص کا حروف علت محذوف ہو جائے گا. اگر عین کلمے پر دمہ یا کسرہ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ حرکت کو بدل دیں باقی رہنے والے حرف علت کے مطابق. مثلا دال این واو سے بام نصرہ میں لاتے ہیں دا آ وا. دیکھیں واو دو دفعہ آگے، اب پہلا واو متحرک ہے، دوسرا ساکن ہے، تو اب اس میں ہم کیا کریں گے؟ ایک واو کو گرا دیں گے. کون سے واو کو گرائیں گے؟ ناقص کے. دا میں واو ناقص تھا تو اس کا واو گرے گا، یہ بنے گا دا. عین کلمے پر فتح ہے اس لیے حرکت تبدیل نہیں ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ واو جو ہے یہ کمزور حرف نہیں ہے، کمزور حرف ہوتا تو یہ بدلتا، یہ اس کا اصل ہے تو اصل حرف نہیں بدلے گا. کمزور حرف تو ہم نے گرا دیا تھا، یہ جو لال رنگ کا واو تھا، تو اس لیے اب یہ نہیں بدلے گا. اب ہم یہ نہیں کہیں گے واو ہے تو پیچھے زبر ہے تو اس کو جو ہے الف میں بدل دو، نو. تیسرا قاعدہ اگر صیغے میں دو حروف علت آ جائیں تو، اور ناقص کا حروف علت معذوف ہوتا ہے، اگر عین کلمے پر دمہ یا پیش ہو تو کیا ہے؟ حرکت کو بدل دیں باقی رہنے والے حروف علت کے مطابق. مثلا لام کاف یا سے باب سمیہ میں بنے گا لا کی وا. لا کی وا آیا، اب دیکھیں لا کی وا جو ہے اس کے اندر دو حروف علت آ گئے، یا بھی حروف علت، واو بھی حروف علت. اب ہم کیا کریں گے؟ اس میں جو کمزور حرف یا ہے وہ گر جائے گا، یہ کیا بنا گیا؟ اور جو کاف ہے اس کو کیا کر دیں گے؟ پیش دے دیں گے، دمہ دے دیں گے، لقوا. را میم یا جو ہے باب دربا سے آتا ہے، یار میونا، دو حروف علت آگے یا اور واو. اب کیا ہوگا؟ یا کو جو ہے گرائیں گے اور میم کو پیش دے دیں گے، یار مونا، یار مونا، یار میونا سے یار مونا بن جائے گا. چوتھا قاعدہ اگر حروف علت سے قبل فتح ہو اور ما بعد ساکن آ جائے تو ناقص کا حرف علت محذوف ہو جاتا ہے. مثلا دال این واو باب نصرہ سے جب لاتے ہیں اس سے ایک لفظ آتا ہے دعوتا. اب دعوتا میں دیکھیں ہمارے پاس کیا ہے؟ واو سے پہلے فتح ہے اور واو کے بعد لفظ ساکن ہے. اب اس صورت میں جب ہم واو کو ساکن کریں گے تو اجتماعی ساکنین دو ساکن اکٹھے ہو جائیں گے، تو حروف ایک کمزور کون سا ہے؟ واو ہے،
تو واو جو ہے حذف ہو جائے گا، یہ کیا ہو جائے گا؟ داعت۔ اسی طرح را میم یا باب دربا سے آتا ہے رامایت۔ رامایت جب اس کا مضارع، اس کا ماضی کا ٹیبل بناتے ہیں نا، تو مؤنث کے لیے جا کے بنتا ہے رامایت۔ اب یہاں پہ جو ہے کیا ہے، دو جو ہے چیزیں آ گئی۔ کیا آ گئی؟ یہ یا جو ہے یہ حرف علت ہے، یہ متحرک ہے، اس کو ساکن کریں گے۔ جب ساکن کریں گے تو دو ساکنین ہوں گے، یا بھی ساکن تا بھی ساکن۔ تو اجتماعی ساکنین کے قاعدے کے تحت اس میں کیا ہوگا؟ حروف علت گر جائے گا، یا گر جائے گا تو یہ کیا ہو جائے گا؟ رامت، داعت، رامت۔ لام کاف یا جو ہے سامیہ باب سے آتا ہے ایک لفظ، کیا آتا ہے؟ لاکیت۔ تو یہ جو ہے آج کا ہمارا سبق تھا، اسے آپ دوبارہ اپنے طور پر دیکھ لیجئے گا، جو آپ کے وہ پی ڈی ایف آئے ہیں اس کو 2-3 دفعہ پڑھ لیں تو یہ ناقص اگرچہ تھوڑا سا مشکل ہے، لیکن اس کے قواعد جو ہیں اصل میں وہی ہیں جو آلموسٹ اجوف کے ہیں۔ اس کے 2-3 چیزیں ہیں جو تھوڑی سی مختلف ہیں، ان پہ غور کر لیجئے گا۔ تو اس طرح الحمدللہ ہم نے جو ہے یہ کمزور جو معطل تھے اس میں مثال، اجوف، ناقص کر لیا۔ اب آگے لفیف رہ گیا ہے، وہ اگلی دفعہ دیکھیں گے۔ تو آپ کے آئیے پہلے تو اختتامی دعا کر لیتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے وہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفر و نتوب الیک۔ اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا یوم القیامہ انک علی کل شیء قدیر۔ اللہ حافظ۔ تو آپ کے اگر کوئی سوالات ہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔